الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، آج خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق ہے الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر، اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی سبق نمبر 24 ہے ہمارا حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں، حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں، یعنی وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ جی حضور، یہ حرف کی جمع ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ کئی سارے حروف۔ مشبہ، مشبہ کا معنی آتا ہے مشابہ ہونا، ہم شکل ہونا۔ بالفعل، بی کا معنی جو ہے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، سے بھی لگا سکتے ہیں، اور فعل یعنی فعل کے ساتھ یا فعل سے، یعنی وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی فعل کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 6 حرف ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ آئیے ان کو ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ 6 حرف ہیں، جن میں سے ایک ہے آپ کا انا، دوسرا ہے آپ کا انا، تیسرا ہے آپ کا کأنا، اور چوتھا ہے آپ کا لاکننا۔ چار حرف ہو گئے آپ کے، یہ باقی پانچواں اور چھٹا وہ یہ ہے لیتا، اور لعل۔ جی تمام اسلامی بھائی ان کو رٹ لیجئے اچھی طریقے سے۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کأنا، لاکننا، لیتا، لعل۔ ٹھیک ہے، تمام اسلامی بھائی ان کو اچھی طریقے سے رٹ لیجئے۔ جیسے ہی آپ سے پوچھا جائے کہ حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں، تو آپ فوراً کہیں گے انا، انا، کأنا، لاکننا، لیتا، لعل۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ان میں سے ہر ایک کا معنی بھی دیکھ لیجئے۔ انا کا معنی آتا ہے بے شک، بے شک، اور انا کا معنی آتا ہے کہ، انا کا معنی آتا ہے کہ، اور انا کا معنی بھی جو ہے کبھی کبھی بے شک لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کأنا، کأنا کا ترجمہ آتا ہے گویا کے، کیا؟ گویا کے، طرح کے معنی کے لیے آتا ہے یہ۔ کأنا گویا کے، کأنا کے طرح کے معنی میں۔ اور لاکننا لیکن، لیکن۔ اور لیتا اور لعل، ان دونوں کا معنی آپ الحمدللہ نصاب الصرف میں پڑھ چکے ہیں، کہ جب آپ نے پڑھا تھا فعل تمنائی اور فعل ترجی، تب یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، لیتا کا معنی آتا ہے کاش، لیتا کا معنی کاش، اور لعل کا معنی شاید۔ جی تمام اسلامی بھائی ان کو اچھی طریقے سے یاد فرما لیں۔ حروف مشبہ بالفعل یعنی وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی جو حروف فعل کی طرح ہوتے ہیں، وہ 6 حرف ہیں، انا، انا، کأنا، لاکننا، لیتا، لعل۔ انا کا معنی آتا ہے بے شک، اور انا کا معنی آتا ہے کہ،
اور بے شک بھی آ جاتا ہے اس کا معنی، اور کأنہ کا معنی آتا ہے گویا کے، طرح کے معنی میں آتا ہے، اور لاکنہ کا معنی آتا ہے لیکن، اور لیتا کا معنی آتا ہے کاش، اور لعلہ کا معنی آتا ہے شاید۔ تمام اسلامی بھائی ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، تو اب آئیے ان کے متعلق چند قواعد اور فوائد پڑھیں۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ حروف جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملے اسمیہ جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم، جیسے آپ کہتے ہیں بکر ضارب، جو بھی جملے اسمیہ ہوتا ہے، ہر وہ جملہ کہ جس کا پہلا جز اسم ہے تو وہ جملے اسمیہ ہے، کوئی سا بھی جملے اسمیہ ہو، تو یہ حروف جو ہوتے ہیں جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملے اسمیہ پر داخل ہو کر کے جو پہلا جز ہوتا ہے وہ ان کا اسم کہلاتا ہے، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ ان کی خبر کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ایک جملہ ہمارے پاس زید قائم، یہ جملہ ہے ہمارے پاس، اب ہم نے اس جملے کے اوپر انا کو داخل کر دیا، تو اب یہ زید انا کا اسم کہلائے گا اور یہ قائم انا کی خبر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کا عمل بھی دیکھ لیجئے، یہ جو 6 حرف ہیں انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، انا، انا وغیرہ، یہ جو 6 حرف ہیں حروف مشبہ بالفعل، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ جب جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو ان کا جو اسم ہوتا ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں، نصب، ٹھیک ہے۔ نصب سے مراد کہ اگر ان کا اسم جو ہے مفرد ہے تو تو اگر مفرد ہے تو اس پر نصب آ جائے گا، یعنی فتحہ آ جائے گا، اگر الف لام ہے اس پر تو ایک زبر آ جائے گا، اور الف لام نہیں ہے تو 2 زبر آ جائیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی تثنیہ ہے تو یا ما قبل مفتوح ہو جائے گا، جیسے انا زیدینی، اور اگر یہی جمع ہو جائے تو یا ما قبل مکسور ہو جائے گا، جیسے انا زیدینا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے اور وہ ہوتا ہے منصوب، اور جو انا کی خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرفوع، ٹھیک ہے۔ جیسے قائمن، اگر یہ تثنیہ ہو تو ہو جائے گا قائمانی، اور اگر یہ جمع ہو تو ہو جائے گا قائمونا، جیسے انا زیدن قائمن، انا زیدینی قائمانی، انا زیدینا قائمونا۔ جی امید ہے تمام اسلامی بھائی اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ پر یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ زید جو ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی حالت نصبی میں ہے، اور علامت نصب کتنے ہیں؟ آپ نے 4 پڑھے ہیں، کیا؟ فتحہ، کسرہ، الف اور یا، یہ 4 آپ نے علامت نصب پڑھی ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے ان چاروں میں سے کیا آئے گا، تو آپ دیکھیں زید جو ہے یہ مفرد ہے، اور زید یہاں پر منصرف بھی ہے، اور زید یہاں پر صحیح بھی ہے، یعنی مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب جو مفرد منصرف صحیح ہوتا ہے اس کا حالت نصبی میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ فتحہ، تو لہٰذا یہاں پر آپ نے ان 4 علامتوں میں سے فتحہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قائمن، یہ ہے انا کی خبر، اور انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حالت رفع میں، تو قائمن یہ حالت رفع میں ہے، یعنی مرفوع ہے، تو اب اس کو اوپر رفع آئے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے علامت رفع کتنی ہے، تو علامت رفع 3 ہیں، کیا؟ ضمہ، الف، واو، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر قائمن پر ان تینوں میں سے کیا آئے گا، تو جب ہم نے غور و فکر کیا تو قائمن جو ہے اس میں مورب کی 12 قسموں میں سے کون سی قسم میں داخل ہو رہا ہے، تو ہم نے جب غور و فکر کیا تو یہ پہلی قسم میں داخل ہو رہا ہے، یعنی مفرد منصرف صحیح۔ قائمن مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے، صحیح ہے اس لیے کہ آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو اب اس پر جو ہے پہلی قسم کا اعراب آ جائے گا۔ تو پہلی قسم کا اعراب کیا؟ حالت رفع میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ۔ اب یہ قائم یہاں پر حالت رفع میں ہے تو کیا آ جائے گا؟ رفع، یعنی ضمہ آ جائے گا، تو یہ ہوگا آپ کا انا زیدن قائمن،
زید ہے انا کا اسم اور قائمن ہے انا کی خبر. ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم نے قاعدہ نمبر 1 سمجھ لیا تو اب آئیے قاعدہ نمبر 2 پر آ جائیے. قاعدہ نمبر 1 ہم دوبارہ سے دوہرا لیتے ہیں کہ یہ حروف جملے اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں انا نے زید جو کہ مبتدا تھا اس کو نصب اور قائمن جو خبر تھا اس کو رفع دے دیا. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. تو یہ زید جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کو ہم کہیں گے انا کا اسم اور قائمن کو کہیں گے ہم انا کی خبر. اس کی ترکیب بھی دیکھ لیجئے. انا حرف مشبہ بالفعل، زید انا کا اسم، قائمن اسم فاعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آپ اس کو جملہ حرفیہ نہیں کہیں گے. کئی کوئی اسلامی بھائی سمجھنے لگے ارے شروع میں تو حرف آ گیا تو یہ جملہ حرفیہ ہو جائے گا. تو جملہ حرفیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جملے 2 ہی ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. اب جو شروع میں حرف آ گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر ہم نے دیکھا کہ ان حرف کے بعد میں جو کلمہ ہے وہ اسم ہے تو لہٰذا یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. بالکل یہی ترکیب جو یہاں ہوئی ہے وہی ترکیب بالکل یہاں ہو جائیں گے، صرف تثنیہ اور جمع کا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا قاعدہ نمبر 1 ہو گیا. آئیے اب ہم قاعدہ نمبر 2 کو سمجھ لیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہی ہوں گے، فعلیہ تو ہو نہیں سکتا حضرت کیونکہ اسموں پہ داخل ہوتے ہیں. جی 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 جملہ اسمیہ ہی ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر کبھی مفرد ہوگی اور کبھی جملہ ہوگی. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے کہ ما قبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ خبر جو ہوتی ہے کبھی مفرد بھی ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ کبھی مفرد ہوگی اور کبھی جملہ ہوگی. اگر ان کی خبر مفرد ہے تو کیا ہوگا؟ تو فرما رہے ہیں وہ واحد اور تثنیہ اور جمع میں ان کے اسم کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں انا کی خبر یہاں پر مفرد ہے تو اسم بھی مفرد ہے. انا زیدینی قائمانی، یہاں پر انا کی خبر تثنیہ ہے تو آپ دیکھیں اسم بھی تثنیہ ہے. انا زیدینا قائمون، یہاں پر خبر جو ہے جمع ہے، وہ ہاں جمع ہے تو یہاں پر اسم بھی جمع ہے. یعنی یہ خبر جو ہے اسم کے مطابق آنا ہے، جیسا اسم ہوگا ویسے ہی خبر آنا ہے. اگر اسم آپ کا مفرد تو خبر بھی مفرد، اسم آپ کا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، اسم اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی جبکہ آپ کی خبر جو ہے مفرد ہے. اچھا، اگر یہی خبر جملہ آ جائے تو آسان سی بات ہے، وہی جو آپ نے پہلے پڑھی تھی. کیا کہ اگر مبتدا کی خبر جملہ ہو تو جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہوگی. یعنی مبتدا اگر مفرد مذکر ہے تو آگے آنے والی خبر کے اندر ضمیر بھی مفرد مذکر والی ہوگی. اگر تثنیہ ہے یا جمع ہے تو آگے آنے والے جملے کے اندر بھی ضمیر تثنیہ و جمع والی ہوگی. ایسے ہی اگر مبتدا آپ کا مؤنث ہو رہا تھا، مؤنث کا واحد یا تثنیہ یا جمع ہو رہا تھا تو آگے آنے والے جملے کے اندر ضمیر بھی اسی کے مطابق ہو رہی تھی. بالکل وہی رہے گا کہ جب انا کی خبر جملہ واقع ہو تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی، یعنی انا کے اسم کے مطابق ہوگی. اگر انا کا اسم مفرد ہے تو آگے آنے والے جملے کے اندر جو ضمیر ہے وہ مفرد کی ہوگی. اگر انا کا اسم تثنیہ ہے تو آگے آنے والے جملے کے اندر ضمیر تثنیہ کی ہوگی. اگر انا کا اسم جو ہے جمع ہے تو آگے آنے والے جملے کے اندر ضمیر جو ہے مبتدا کی طرف لوٹنے والی وہ جمع کی ہوگی. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اتنی بات آپ سمجھ گئے ہیں
تو اب دیکھیں اپنے ما قبل کے سبقوں کا بھی اس کے اندر اجرا کریں. وہ یہ انا زیدینی قائمانی، پیارے اسلامی بھائیو انا ہے حرف مشبہ بالفعل اور زیدینی ہے انا کا اسم. ابھی آپ نے پڑھا کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. کیا؟ منصوب. اور جو منصوب ہوتا ہے تو اس کے اوپر علامت نصب میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے. اب علامت نصب کتنی ہیں تو آپ نے 4 پڑھی ہیں، فتحہ، کسرہ، الف اور یا. اب ان چاروں علامتوں میں سے یہاں پر کون سی لے کر کے آنا ہے؟ تو اب یہ جاننے کے لیے آپ آ جائیے اپنے سبق نمبر 21 میں. سبق نمبر 21 میں آ جائیے اور 12 قسموں میں آپ تلاش کر لیجئے کہ اس میں مورب کی اعراب کے اعتبار سے جو 12 قسمیں ہیں تو یہ زیدینی جو کہ تثنیہ ہے ان 12 قسموں میں سے کون سی قسم میں ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 10ویں تثنیہ. ماشاء اللہ 10ویں قسم میں ہے یہ. اب 10ویں قسم کا آپ اعراب پڑھ لیجئے. تو 10ویں قسم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور الف جری سے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو یہاں پر یا آپ دیکھیں ساکن ما قبل مفتوح. جی ماشاءاللہ یہ زیدینی جو ہے یہاں پر حالت نصبی میں ہے تو لہٰذا یا ما قبل مفتوح جیسے کہ یہاں پر دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جسٹ آگے دیکھ لیجئے قائمانی، یہ بھی تثنیہ ہے اور یہ یہاں پر انا کی خبر ہے اور انا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے علامت رفع میں سے کوئی ایک علامت آئے گی. اب علامت رفع آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ 3. کیا کیا؟ ضمہ، الف اور واو. تو اب الف واو ضمہ. ان تینوں میں سے کیا آئے گا یہاں پر؟ تو یہ پہچاننے کے لیے آپ پھر اپنے سبق نمبر 21 میں آ جائیے. سبق نمبر 21 میں آپ دیکھ لیجئے 10ویں قسم ہے تثنیہ. اب اس تثنیہ میں آپ دیکھیں کہ اس تثنیہ پر حالت رفع میں کیا آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ حالت رفع میں آتا ہے الف. تو یہاں پر آپ نے الف دے دیا، ہو گیا قائمانی. ٹھیک ہے. چلیے جب ہم نے یہ بات پہچان لی تو اب ہم تیسرے مثال پر آ جاتے ہیں. انا زیدینا قائمونا. زیدینا، یہ زیدینا آپ کا انا کا اسم ہے اور انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. تو زیدینا بھی آپ کا حالت نصبی میں ہے یعنی منصوب ہے. تو علامت نصب میں سے کوئی ایک علامت اس پر آئے گی. اب علامت نصب آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ 4، فتحہ، کسرہ، الف اور یا. اب ان چاروں علامتوں میں سے کون سی علامت آنا ہے یہاں پر؟ تو پھر آپ سبق نمبر 21 میں غور و فکر کر لیجئے کہ اس میں مورب کی اعراب کے اعتبار سے جو 12 قسمیں ہیں تو ان میں سے یہ کون سی قسم ہوگی؟ تو آپ نے دیکھا جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت نصب جرے میں یا ساکن ما قبل مکسور. ماشاء اللہ حالت رفعی میں ہوگا واو ساکن ما قبل مضموم اور حالت نصبی اور جری میں ہوگا یا ساکن ما قبل مکسور. تو یہاں پر آپ یا والا اعراب لے کر کے آ جائیے. 4 علامتوں میں سے یا جو ہوتی ہے آخر میں وہ یا لے کر کے آ جائیے. لہٰذا یہ ہو گیا انا زیدینا. اب آ جائیے قائمونا پر. قائمونا جو ہے وہ ہے انا کی خبر اور انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو قائمونا مرفوع ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے علامت رفع میں سے ایک علامت آئے گی. اب علامت رفع کتنی پڑھی آپ نے؟ 3، ضمہ، الف اور واو. اب ان تینوں میں سے کیا آنا ہے یہاں پر؟ تو آپ پھر سبق نمبر 21 میں غور و فکر کیجیے کہ یہ قائمونا اس میں مورب کی 12 قسموں میں سے کون سی قسم میں داخل ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قائمونا بھی جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ساکن ما قبل مضموم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر واو ساکن ما قبل مضموم والا اعراب آپ نے دے دیا، ہو گیا قائمونا. جی پیارے اسلامی بھائی اس میں غور و فکر کریں اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پوچھیں. قرآن پاک میں ایک ہے نا. جی پیارے اسلامی بھائیو یہیں پر ہم آپ کے ذہن سے قریب کر دیں. آپ دیکھیے کلمہ طیبہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد یعنی دال کے اوپر آپ ضمہ پڑھتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہی جب آپ اذان پڑھتے ہو تو آپ اذان میں کہتے ہو اشہد ان محمد. یہاں پر آپ محمد در کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں پر دال پر آپ فتحہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نصب کیوں پڑھ رہے ہو؟
ये अन्ना और अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल, और ये जो है ना इसके बाद इस्म है, और अन्ना का इस्म माशाअल्लाह, मंसूब होता है। अशहदु अन्ना, अन्ना है हरफ मुशब्बह बिल फेल, और उसके बाद में जो मुहम्मदन आ रहा है वो मुहम्मदन है इस अन्ना का इस्म, और जो अन्ना का इस्म होता है वो होता है मंसूब, इसी वजह से मुहम्मदन को आप मंसूब पढ़ रहे हैं। फिर आगे आप क्या पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह उसको मरफू पढ़ रहे हैं आप, क्यों? इसलिए कि वो है अन्ना की खबर, और जो अन्ना की खबर होती है वो होती है मरफू। जी प्यारे इस्लामी भाई, हुरूफ़े मुशब्बह बिल फेल का बयान। 6 हुरूफ को हुरूफ़े मुशब्बह बिल फेल कहते हैं। वो 6 हुरूफ ये हैं, इन्ना जिसका माना आता है बेशक, अन्ना जिसका माना आता है के और बेशक भी आता है, का अन्ना जिसका माना आता है गोया के, और ला किन्ना जिसका माना आता है लेकिन, लईता जिसका माना आता है काश, और लअल्ला जिसका माना आता है शायद। कवाइद व फवाइद, कायदा नंबर 1, ये हुरूफ जुमले इस्मिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को नसब और खबर को रफा देते हैं। मुब्तदा को इनका इस्म और खबर को इनकी खबर कहा जाता है, जैसे इन्ना ज़ैदन आलिमुन, बेशक ज़ैद आलिम है। नंबर 2, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की खबर अगर मुफरद हो यानी जुमला ना हो तो उसका वाहिद तस्निया या जमा होने में और मुज़क्कर या मुअन्नस होने में इनके इस्म के मुताबिक होना ज़रूरी है। यानी इनका इस्म मुफरद है तो खबर भी मुफरद, मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर, और मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस। जैसे इन्ना बकरन शाइरुन, बेशक बकर शायर है। इन्ना हिंदन शाइरतुन, बेशक हिंदा शाइरा है। इन्नल वलदैनी लाइबानी, बेशक 2 लड़के खेल रहे हैं। इन्नल बिनतैनी नाइमतानी, बेशक 2 बेटियां सो रही हैं। ठीक है, ये हो गया जबकि खबर मुफरद है। नंबर 3 में आ जाइए, इन्ना की खबर अगर जुमला हो तो उसमें यानी जुमले में इस्म के मुताबिक यानी मुब्तदा के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। जैसे इन्नल्लाहा खलक़ल जन्नता, बेशक अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया। तो इस मिसाल के अंदर इन्नल्लाहा, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और अल्लाह कलिमे जलालत इन्ना का इस्म है, और खलक़ा फ़ेल है, और खलक़ा के अंदर एक ज़मीर है, उस ज़मीर का मर्जे है अल्लाह कलिमे जलालत, और वो ज़मीर हुवा है अल्लाह कलिमे जलालत के मुताबिक है। बेशक अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया। तो खलक़ल जन्नता, खलक़ा फ़ेल, हुवा फ़ाइल, अल जन्नता मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर इन्ना की खबर। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। इन्नल बुस्तान न दिया है, हाँ इन्नल बुस्ताना, ठीक है। इन्नल बुस्ताना अज़हारुहु जमीलतुन, बुस्तान का माना आता है बाग, मुफरद है ये, तस्निया ना समझ लें कोई से, मुफरद है ये। इन्नल बुस्ताना, बेशक बाग, अज़हारुहु जिसके फूल, जमीलतुन खूबसूरत हैं। तो आप देखें इन्नल बुस्ताना में जो है इन्ना मुशब्बह बिल फ़ेल है, और अल बुस्ताना जो है ये इन्ना का इस्म है। अब आगे जो खबर आ रही है अज़हारुहु जमीलतुन, ये पूरी खबर जो है जुमले इस्मिया है। तो इस जुमले इस्मिया के अंदर एक ज़मीर है जो कि बुस्तान की तरफ लौट रही है। वो कौन सी ज़मीर है? अज़हारुहु में हु ज़मीर है। ठीक है, हाँ, तो अज़हारुहु में अज़हार मुज़ाफ और हु ज़मीर मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर के मुब्तदा, और जमीलतुन खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया होकर के इन्ना की खबर। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हो गया। जी, तमाम इस्लामी भाई इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही सबक, बाकी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल